بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد احمد۔ تبصرہ کتب حمد و نعت پر معلوماتی تبصرے پیش کیے جاتے ہیں، اور آج الحمدللہ ہم ایک ایسی کتاب پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ جو فہرست کتب ہے اور نعت لائبریری شادراہ نے اسے شائع کیا ہے، اور اس کی ترتیب و تدوین چودھری محمد یوسف ورق قادری صاحب، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی ترتیب دی ہے اور اس کی تدوین کی ہے الحمدللہ۔ اور یہ وہ فہرست ہے، آپ پھر دیکھ لیجئے میں کون سی بات کہہ رہا ہوں، یہ وہ فہرست ہے کہ سب لوگوں کی فہرستیں کسی مجلے میں شائع ہوئیں، کسی مقالے میں شائع ہوئیں، کسی اور کتاب میں شائع ہوئیں، تنہا کسی کی فہرست کتابی انداز میں شائع نہیں ہوئی۔ میں یہاں پر اولین فہرستوں کا ذکر نہیں کر رہا کہ پہلی کس کی ہے دوسری کس کی ہے، میں اس بات کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سعادت چودھری محمد یوسف ورق قادری صاحب کو حاصل ہوئی کہ کتابی شکل میں انہوں نے یہ پہلی کتابی صورت میں یہ پہلی فہرست کتب ترتیب دی ہے۔ آج الحمدللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور یہ بہت اہم کتاب ہے، اس پر آج گفتگو کریں گے۔ پہلے میں نے غلط فہمی پیدا کی گئی اور لوگوں نے کہا کہ صاحب میں پہلی جو نعتیہ کتب ہے وہ دوسروں، میں کتب کی تو بات ہی نہیں کر رہا، نعتیہ کتب کی فہرستوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں نعتیہ کتب میں جو پہلی کتاب کتابی صورت میں شائع ہوئی ہے، اس کا اعزاز چودھری محمد یوسف صاحب کو حاصل ہے الحمدللہ۔ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور میرے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ چودھری محمد یوسف ورق قادری صاحب 2 مئی 1944 کو قلعہ رام پور حافظ آباد ضلع گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے، اور 17 اکتوبر 2020 کو لاہور میں انتقال ہوا۔ BA پنجاب یونیورسٹی سے کیا، لاہور ریلوے میل سروس میں ملازم تھے۔ 1973 میں شادراہ لاہور، 1986 میں تشکیل نعت لائبریری، 1995 میں زیارت حرمین، اور 30 دسمبر کو ریٹائرمنٹ لیا۔ سب سے زیادہ اہم کام فہرست کتب نعت لائبریری شائع کی 2004 میں فہرست کتب نعت کا پہلا ایڈیشن، جو کہ 70 صفحات پر مشتمل تھا، اسے شائع کیا، اور اس کے بعد 2006 میں جو فہرست آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ 2006 میں فہرست کتب نعت کا دوسرا ایڈیشن 254 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کے 2 باب ہیں۔ حصہ اول میں موجودہ کتب ہیں جو ان کے پاس ہیں، حصہ دوم میں مطلوبہ کتب ہیں جو انہیں چاہیے۔ اچھا، پھر اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے میری گفتگو کو سن لیں کہ 2011 میں فہرست کتب نعت پر تبصرے کشور نعت کے نام سے شائع ہوئے، اور 2013 میں فہرست کتب نعت کا تیسرا ایڈیشن 128 صفحات پر مشتمل شائع ہوا، اور 2018 میں فہرست کتب نعت کا چوتھا ایڈیشن 160 صفحات پر مشتمل یہ شائع ہوا، اور اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے الحمدللہ۔ 2017 میں نعت لائبریری میں ماہانہ محفل کشور نعت کا اہتمام کیا گیا، ایک نعتگو اور اس کی نعتیں۔ 2017 میں نئی نسل کے لیے کشور نعت اکیڈمی بنائی، ہفتہ وار بلا معاوضہ نعت کی ترویج و تربیت، نعتیہ مقابلے اور انعامات، اور کئی رسائل و جرائد سے وابستہ رہے۔ تبصرے اور تحریریں آپ کی خدمات کے ضمن میں مشہور ٹی وی چینلز نے آپ کے تفصیلی انٹرویو بھی نشر کیے الحمدللہ۔ چودھری محمد یوسف ورق قادری صاحب کا یہ کام جو ہے، یہ اتنا بہتر کام ہے، اتنا مفید کام ہے، جو نعتیہ ادب پہ لوگ کام کر رہے ہیں،
انہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی سائنٹیفک ہونے کا اپنی فہرست کا دعویٰ نہیں کیا، مگر اس میں یہ سائنٹیفک ہونے کے نہ ہونے کے باوجود یہ الحمدللہ اسی نہج پر ترتیب دی گئی ہے، اس میں ساری تفصیل انہوں نے دے دی ہے۔ آپ ایک کتاب کی پوری کیفیت اس سے پہچان جائیں گے۔ اس میں کچھ معاملات بھی ہیں، اور میرا ایک نظریہ ہے کہ اگر 90% کسی کا کام اچھا ہے تو 5-10% کو نہیں دیکھنا چاہیے اور اسے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ آپ تو حوصلہ افزائی 90% کی کریں کہ 90% اس شخص نے بڑھاپے میں اور پینشنر ہو کر ریٹائرمنٹ کے بعد جس جستجو سے اور جتنے عمدہ طریقے سے اس پہ کام کیا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ابو الحسن خاور صاحب لاہور والے، نعت کائنات والے، اور صابر نائب ابو الحسن خاور کے بڑے بھائی نعت ورثہ والے، ان دونوں نے جب مجھے لاہور بلایا تو زندگی میں پہلی مرتبہ میری ملاقات چودھری محمد یوسف ورق قادری صاحب سے ہوئی، اور الحمدللہ وہ ملاقات تھوڑی دیر کی تھی، مگر انہوں نے اس محبت کا یہ ثبوت دیا کہ میرے اعزاز میں ایک محفل رکھی، اور ایک عجیب بات کی جو آج تک کراچی یا اور دیگر میرے ساتھیوں نے نہیں کی۔ انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ مجھ سے میری نعتیں مانگی اور مختلف نعت خانوں سے اس تقریب میں میری وہ نعتیں پڑھوائیں، تو الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا، اور یہ بالکل میرے لیے ایک نئی بات تھی۔ اور ارسلان ارشد، اب جو میں خاص بات کہنے جا رہا ہوں کہ یہ لائبریری ختم نہیں ہو گئی، یہ لائبریری بند نہیں ہو گئی، الحمدللہ اپنے پیچھے انہوں نے ایک اتنی مستحکم اور بھرپور ٹیم تیار کی جس کو لیڈ کر رہے ہیں ارسلان ارشد صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ابھی نوجوان ہیں اور بہت اچھے جذبات ہیں ان کے، اب تک وہ الحمدللہ اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں ہمت و قوت عطا فرمائے، اور پھر جو ان کے ساتھ نوجوانوں کی ایک بھرپور ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی سلامت رکھے۔ میں نعت لائبریری شادرہ جو ہے الحمدللہ میرے لیے سمجھ لیں ایسے کہ میری اپنی لائبریری ہے۔ میرا جو بھی کوئی پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے جو ایم اے کر رہا ہو، ایم فل کر رہا ہو اور پی ایچ ڈی کر رہا ہو، میں اسے وہاں بھیج دیتا ہوں۔ وہ میری کتابیں جو یہاں آ کے نہیں دیکھ سکتا وہ وہاں جا کے دیکھ لیتے ہیں، انہیں بڑی مسرت ہوتی ہے۔ اور جو تعاون یوسف ورق قادری صاحب کیا کرتے تھے میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے ایسا عظیم آدمی تعاون کرنے والا نعت کے سلسلے میں نہیں دیکھا۔ ان کی محبتیں بے پایا تھی۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی قبر پہ نور کی بارش فرمائے اور ان کی قبر کو تا حد نگاہ تک وسیع فرما دے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کی برکت سے ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے، اور ان کے جتنے باقی ساتھی ہیں الحمدللہ اللہ ان سب کو بھی سلامت رکھے۔ ارسلان ارشد کو میں دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اسی طرح سے کام جاری رکھیں۔ انشاءاللہ نئی کتاب کے ساتھ، آپ یہ کتاب دیکھ لیں، نئی کتاب کے ساتھ میں پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر شداد احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔